هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا ہم لوگوں پر احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو دین مذہب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی معرفت نصیب فرمائی اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے۔ میرے عزیز و دوستو، آج دنیا میں جہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی خدائی میں دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، وہیں آج ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو خدا کے وجود ہی کا قائل نہیں، یعنی وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، جنہیں ہم ملحد کہتے ہیں، منکر خدا کہتے ہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں اور ہندی میں ناستک کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں، چاہے جائے کہ یہ اللہ کو خالق مانیں یا اللہ کو رازق مانیں یا اللہ کی بندگی کریں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیز دوستو، یہ مسئلہ ہمارے عقیدے کا ہے، یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ اگر عقائد اعمال کے اعتبار سے بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ کمزور ہے اور عقیدے میں جھول ہے تو اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے، اور اگر اعمال میں کمزوری ہے لیکن عقیدہ کمزور ہے تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر اور توحید کی بنیاد پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے بداعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کے بغیر اسلام ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا اور ان پر یقین کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، دوسری چیز وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تیسری چیز وکتبہ اللہ نے جو کتابیں اپنے پیغمبروں پر، رسولوں پر نازل کی ان پر ایمان لانا ہے، چوتھی چیز وکتابہ ورسلہ وکتابہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کے آنا ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے اور ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اسے ایمان مفصل بھی کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے اندر میں عزیز و دوستو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وجود باری تعالیٰ کا اعتراف اور دوسری چیز ہے توحید باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا۔ جب بندہ یہ مانے گا کہ اللہ کا وجود ہے تبھی تو اس کی بندگی کرے گا، تبھی تو اس کی عبادت کرے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے توحید کے اندر وہ ہے وجود باری تعالیٰ،
یعنی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، اور اگرچہ ہم اس کو اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ بالکل بدیہی چیز ہے اور یقینی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں، ہماری آنکھوں کے اندر وہ روشنی نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے اگرچہ وہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن میں عزیز و دوستو اللہ نے فرمایا کہ تم اگرچہ نبی ہو لیکن تمہاری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ اللہ کے لاڈلے تھے، کلیم اللہ تھے، ان کو اللہ سے بات کرنے کا اور ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، چنانچہ ان کے اصرار پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں جو پہاڑ ہے اس پر میں اپنی ہلکی سی ایک تجلی کروں گا، فلاں اگر وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ قائم رہا اور تم نے اگر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے تم مجھے دیکھ لو۔ چنانچہ قرآن کریم میں پورا یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی اور وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نور کو برداشت نہ کر سکا اور اس سے جو ہے وہ پورا سیاہ ہو گیا اور جل کر خاک ہو گیا، اور موسیٰ کلیم اللہ اس کو دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اگرچہ ہم اپنی دنیا کی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس دنیا میں موجود کائنات کا ایک ایک ذرہ اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، اور وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ یقیناً موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑی سے بڑی عمارتیں بنتی ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، کالونیاں بنتی ہیں۔ اب انسان اس پر غور کرے، کیا وہ ایسے ہی وجود میں آ گئی؟ کیا اپنے آپ جو ہے اینٹ اور پتھر آپس میں جڑنے لگے اور ان پر پلاسٹر ہو گیا اور چھت ڈل گئی اور جو ہے ان کی پوری تعمیر مکمل ہو گئی، ان پر دروازے لگ گئے، ان پر رنگ روغن ہو گیا؟ میں عزیز و دوستو، ایک سمجھدار انسان اور کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس بات کا اعتراف کرے گا اور یہ کہے گا کہ نہیں، اس عمارت کے بننے میں کسی کا ہاتھ ہے، بلکہ بہت سے انسانوں کا ہاتھ ہے۔ کچھ مزدور لگے، انہوں نے مزدوری کی، کچھ کاریگر لگے، انہوں نے کاریگری کری، کچھ بہت سے لوگ لگے، انہوں نے رنگ روغن کیا، اور اس کے بعد اس عمارت کا اور اس مکان کا اور اس کالونی کا وجود جو ہے وہ ہوا۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو، ہمیں بھی یہ اس بات کا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے جو ہے وہ وجود بخشا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہی تمہارا اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ تمہارا معبود ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی سونے والا ہو جائے یا اس کو ہی اونگ آ جائے تو اس پورے نظام کو میرے عزیز و دوستو کون چلائے اور کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ کی ذات ایسی ہے جو قدیم بھی ہے اور ازلی بھی ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گی۔ قدیم اس اللہ کی اس صفت کا نام ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ تھا، اور اس کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد اور اس کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدیم اور ازل۔ تو چنانچہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا وہ لوگ زمین اور آسمان کی
تخلیق میں شک میں پڑے ہوئے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح ہدایت عطا کری، ہم اور آپ برہا سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و خوض کر ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی۔ انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ جو ہے وہ غروب ہو گیا، تو پھر چاند کو دیکھا، ایسے ہی وہ غروب ہو گیا، کہا یہ میرا رب نہیں۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، ان سب کو کوئی چلانے والا ہے اور ان سب کا کوئی بنانے والا ہے، اور ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر اور خلیل بنایا۔ لہٰذا اس بات کا پختہ یقین ہو کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا اور کریٹر کرنے والا میرے دوستو وہ صرف اللہ ہے۔ ایک دوسری مثال یہ دی جاتی ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر وقت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ بن رہا ہے کچھ ختم ہو رہا ہے۔ انسان اپنے وجود کے اندر ہی دیکھ لے کہ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ بالکل کمزور ناتواں بچہ ہوتا ہے، نہ وہ خود سے اپنی کسی حاجت کو پوری کر سکتا، نہ جو ہے اپنی کسی بات کو زبان اور الفاظ میں کہہ سکتا، اور نہ وہ خود سے کھا سکتا، خود سے پی سکتا۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ کھانے پر بھی قادر ہو جاتا ہے اور پینے پر بھی قادر ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر دیکھنے پر بھی قادر ہو جاتا ہے۔ تو جو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کے اندر ہر آن تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بن رہی ہیں، کچھ چیزیں بگڑ رہی ہیں، ایسے ہی دوسری چیزیں ایسے ہی میں عزیز و دوستو جب ایک انسان بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو ہم یہ اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے بن سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ چند ملحدین آئے، خدا کے انکار کرنے والے، انہیں ملحد کہا جاتا ہے، زندیق بھی کہا جاتا ہے، دہریہ بھی کہا جاتا ہے، ایتھسٹ بھی کہا جاتا ہے، ناستک بھی کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ملحدین آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور یہ کہنے لگے کہ آپ خدا کے وجود کا اور خدا کے ہونے کو ہمیں عقلی اعتبار سے سمجھائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، لیکن میری ایک بات سنو۔ میں نے یہ سنا ہے کہ دجلہ ندی کے کنارے، فلاں سمندر کے کنارے میں نے یہ سنا کہ اپنے آپ چند درخت ٹوٹے اور ان کی لکڑیاں بنی اور ان کے پنٹے بنے اور اپنے آپ جو ہے وہ کشتی کی شکل انہوں نے اختیار کر لی اور وہ پوری کشتی بن گئی، بلکہ پورا جہاز بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سارا سامان جو ہے وہ یعنی کہ آن کی آن میں اس میں سامان بھی بھر گیا، اور وہ اپنے آپ بغیر کسی ملاح کے اور بغیر کسی چلانے والے کے وہ کشتی اور وہ جہاز پانی کو چیرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ تو وہ تمام دہریے سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ بات کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ اپنے آپ جو ہے لکڑیاں ٹوٹ جائیں، اپنے آپ درخت سے جو ہے وہ پنٹے بن جائیں اور اس سے کشتی بن جائے اور اس سے وہ جہاز بن جائے اور اپنے آپ جو ہے اس میں سب سامان جو ہے وہ آن کی آن میں موجود ہو جائے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ وجود میں آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دم پوری کائنات کا وجود ہو جائے اور اس میں اتنے سارے انسان جو ہے وہ پیدا ہو جائیں اور زمین اور آسمان اور رات اور دن اور موسموں کا نظام بن جائے؟ یہ سن کر وہ تمام کے تمام دہریے اور جو ہے ملحدین وہ خاموش ہو گئے اور وہ انہیں اپنے سوال پر ندامت ہوئی۔ اسی میں عزیز دوستو ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے عام طور سے منکرین خدا کی طرف سے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے،
لہٰذا جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ تو اس کا ایک آسان سا اور ایک موٹا سا جواب یہ ہے کہ بھائی ہر چیز جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہم اس کے وجود کا انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے کہ یقیناً ہوا ہوتی ہے، اور ہوا ہماری زندگی کا ایک اہم ترین جو ہے وہ چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو انسان کی اس سے حیات ناممکن ہے، بغیر ہوا کے انسان جی نہیں سکتا۔ ہر ایک انسان ہوا کے وجود کا قائل ہے، لیکن کوئی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کے اندر، جسم کے اندر روح ہوتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور انسان وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا لیکن ہم اس روح کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم جو چیز دیکھ نہیں سکتے ہم اس کے وجود کا انکار کر دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے، اگرچہ ہم اس کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اور ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک چیز میں نے عرض کی توحید وجود باری تعالیٰ، دوسری چیز ہے توحید باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننا، اپنا مالک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا قادر مطلق سمجھنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی صحت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں پر حالات ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خوشی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے توحید باری تعالیٰ کا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کر سکتا۔ کفر اور شرک کے اندر بھی ایک فرق ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توحید کامل نصیب فرمائے اور اپنی ذات عالی پر مکمل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔